نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7 ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع سید توصیف الرحمان راشدی صاحب کی وہ ویڈیو جو انہوں نے اب سے کچھ گھنٹے پہلے اپلوڈ کی۔ انہوں نے اس ویڈیو میں محمد علی مرزا صاحب اور حنیف قریشی صاحب کے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگائے اور کفر کے فتوے لگائے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ کسی کے اوپر فتویٰ بازی کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ سورہ آل عمران میں جہاں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 3rd کمانڈ یہ ہے کہ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں علم نہ آ جائے۔ اور سورہ حجرات میں بھی اسی قسم کا ٹاپک آیا ہے، جب تمہارے پاس کوئی منافق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی پہلے تصدیق کر لیا کرو۔ تو چلتے ہیں ان کے ان الزامات کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو مشرک اور محمد علی مرزا صاحب کو بدعقیدہ کہا۔ تو میں انہیں صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں 391، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو حلال سمجھا تو میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ دیتا ہوں، تو اس میں سے کوئی خیانت مت کرے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کہے کہ او اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بھائی میں یہ کفر موجود نہ ہو تو وہ کفر اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں، پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں۔ آپ نے محمد علی مرزا کے بارے میں بولا کہ یہ بدعقیدہ ہے، منی گاڈ کی ٹرم استعمال کرتا ہے۔ تو محمد علی مرزا صاحب نے منی گاڈ کی جو ٹرم استعمال کی وہ دنیا کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کے لیے کی، کہ اگر انسان اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے گا تو جنت میں وہ جس نعمت کا سوال کرے گا اسے وہ ملے گی، اور وہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ جوان رہے گا، اسے پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اسے کبھی بدحالی نہیں آئے گی، ہمیشہ تندرست و توانا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے۔ یہ صفت اپنی کسی کو عطا نہیں کی اللہ نے کہ ہمیشہ سے ہے، تو جو عطا کی اللہ نے صفت کہ وہ ہمیشہ رہے گا، تو پر یہ بھی صفت عطا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے، ہماری ادار کی ہے۔ تو جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے شعر فرمایا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو چلتے ہیں ان کے اگلے اعتراض کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں رافضی ہیں، اور انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو رافضی بولا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے صحابہ کی گستاخی کی ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے کسی صحابی کی گستاخی نہیں کی، ایک بار اس سے مس ہینڈلنگ ہوگی، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، انہوں نے عمر بن سعد کا نام لینا تھا، انہوں نے عمر بن عاص کا نام لے لیا، تو انہوں نے بعد میں معذرت بھی کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے۔ اور محمد علی مرزا کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ محمد علی مرزا صحابہ کی تعریف کرتا ہے، ان کی تعریف میں اپنی ویڈیو بناتا ہے۔ یہ کون سا رافضی ہے جو خلفائے ثلاثہ کی شان میں ویڈیو بناتا ہے؟ رافضی تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے خلفائے ثلاثہ کو۔ اور یہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول کہتا ہے اور مسلمان کہتا ہے، ان کے لیے دوائیہ کلمات استعمال کرتا ہے کیونکہ ان کی جو نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ زیادہ تر شیعہ تو انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے حضرت معاویہ کو۔ اور جو محمد علی مرزا صاحب باتیں بیان کرتے ہیں وہ تو حدیث میں موجود ہیں کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد بن ابی وقاص کو کہ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم علی بن ابو تراب پہ سب نہیں کرتے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور جو حدیث وہ بیان کرتے صحیح بخاری سے 2812 حضرت معاویہ کو باغی کہتے ہیں، تو وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ تو کیا ہم اپنے نبی سے ٹکر لے لیں؟ آپ تو لے سکتے ہیں، ہم پارٹی کے ماننے والے تو لے سکتے ہیں، ہم سے نہیں لینے ہوتی نبی سے ٹکر۔ تو دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ کہتا ہے کہ اگر صحاب کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ان کے مخالفین سے جنگ کرتا۔ تو اگر حضرت علی بن ابی طالب ہمیں حکم دیتے کہ میرے مخالفین سے جنگ کرو، اگر ادھر مغیرہ بن ابی شعبہ ہوتے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو خلیفۃ المسلمین کا حکم خدا کا حکم ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک میرے حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملیں گے۔ تو ہم تو علی بن ابی طالب کے ساتھ ہیں، ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں۔ اگلی بات انہوں نے مناظرے کے بارے میں کہی، وہ مناظرہ جو اب سے کچھ دیر پہلے وڑ گیا، مناظرہ تو وڑ گیا، مناظرہ بڑھ گیا۔ علی بھائی کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرست لوگ اپنے بڑے علماء سے ویڈیو بنوا کے لے کے آئیں یا پھر وہ خود ساتھ آ جائیں اور کہیں کہ یہ ہمارے نمائندہ ہیں، ان کی ہار ہمارے فرقے کی ہار، ان کی جیت ہمارے فرقے کی جیت۔ تو اہل حدیث کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ساجد میر صاحب آپ کے بڑے ہیں، تو توصیف الرحمان راشدی صاحب ادھر پھر الزام لگا رہے ہیں کہ ان سے نیو ٹی وی کے پروگرام میں شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے ان سے لکھوا دیا ہے۔ ادھر جو لکھوانے کی بات ہوئی تھی وہ مناظرے کی تو بات ہو ہی نہیں رہی تھی، ادھر ڈسبیٹ چل رہی تھی فرقہ واریت کے اوپر، اور علی بھائی کہہ رہے تھے کہ ہر فرقے کا بڑا دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، جیسے بریلویوں کے بڑے نے آپ کے بارے میں لکھتا کہ یہ کافر ہیں، ان کی مساجد
کافروں کی مساجد مثل گھر سے ہیں، تو انہوں نے بہت کچھ آپ کے بارے میں لکھا، یہی کچھ آپ بھی کہتے ہیں۔ ولی بھائی نے کہا کہ جن کا لوگوں میں اثر و رسوخ ہے، جیسے توصیف الرحمان راشدی صاحب، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نمائندہ یہ بھی اپنا بندہ منتخب کرے یا خود آ جائیں۔ ادھر تو اس فتوے کی بات چل رہی تھی کہ آپ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا الزام غلط ثابت ہوا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی ویڈیو پہ رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ایک بار پھر سے مناظرہ تو بڑھ گیا، آپ کا بھی مناظرہ بڑھ گیا، کیونکہ جو آپ اپنے بندہ بھیجا وہ گھر کے باہر آ کے کہہ رہا ہے کہ میں آ گیا، مجھ سے مناظرہ کرو۔ یہ تو رسول اللہ کی احادیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے کہ 3 پہر میں تو آپ کسی کے گھر جا ہی نہیں سکتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار دستک دو۔ کسی کے گھر کے باہر جا کے ویڈیو بنانا کیا یہ معتبرانہ طریقہ ہے؟ اور اگر نہ اجازت ملے تو واپس لوٹ جاؤ، اور اس بات کا برا بھی نہ بناؤ، اگلے کی مرضی اس نے ملنا ہے، نہیں ملنا تو نہ ملے۔ علی بھائی تو کہتے کہ میرا مناظرہ تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا، ہم تو اپنی جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں، جس نے جواب دینا ہے ویڈیو میں آ کے کرے، ہم تو مناظرہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے اپنے بڑوں سے ویڈیو بنا کے لے جائیں تو اوکے، اللہ حافظ۔ پروگرام تو آپ کا پھر بڑھ گیا۔